ایک بادشاہ کے دربار میں ایک حسین و جمیل لڑکا تھا۔ وہ بادشاہ کی سب باتیں سن رہا تھا۔ وہ سپاہی بہت حسین و جمیل تھا۔ اس کے منہ پر داڑھی اور مونچھ بالکل نہیں تھی۔ جب اس سپاہی نے یہ سب باتیں سنی تو اس کے ذہن میں ایک چالاک منصوبہ آیا اور وہ اسی وقت محل سے غائب ہو گیا۔ دوسرے دن دربار لگا ہوا تھا اور بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک ایک خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی بادشاہ کے دربار میں حاضر ہوئی۔ بادشاہ سلامت نے جیسے ہی اس خوبصورت اور حسین و جمیل لڑکی کو دیکھا تو اس پر پہلی ہی نظر میں فدا ہو گیا اور اس سے شادی کرنے کا سوچ لیا۔ لیکن جب بادشاہ سلامت نے اپنی بیماری کے بارے میں سوچا تو پھر مایوس ہو گیا۔ لیکن پھر بادشاہ سلامت نے سوچا کہ اگر میں اس لڑکی سے شادی کر لوں تو یہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھے گی اور میں اسے اپنا دکھ سکھ بانٹ لوں گا۔ اور اس نے سوچا کہ میں اپنی بیماری کا راز اس لڑکی کو بعد میں بتا دوں گا۔ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد بادشاہ سلامت نے قاضی کو حکم دیا کہ تم میرا نکاح اس لڑکی کے ساتھ پڑھا دو۔ قاضی صاحب نے بادشاہ سلامت کا نکاح اس لڑکی سے پڑھا دیا۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو بادشاہ سلامت اپنے کمرے میں گیا تو ملکہ اس کا انتظار کر رہی تھی۔ لیکن بادشاہ سلامت نے پہلے ہی لمحے میں اپنی بیماری کے بارے میں بتا دیا۔ ملکہ نے کہا، بادشاہ سلامت، میں آپ کی بیوی بن گئی ہوں۔ یہ بات میرے لیے بحث شرف ہے۔ جب اللہ نے چاہا تو آپ بالکل صحت یاب ہو جائیں گے۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ ملکہ اتنی آسانی سے کیسے خاموش ہو گئی۔ پھر بادشاہ سلامت اپنے کمرے سے چلا گیا۔ وقت گزرتا رہا اور بادشاہ ملکہ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہا تھا۔ لیکن بادشاہ سلامت ملکہ کو وہ خوشی نہیں دے پاتا تھا جو ایک مرد اپنی بیوی کو دیتا ہے۔ ایک دفعہ بادشاہ پڑوسی ملک کے دورے کے لیے باہر جانے لگا تو بادشاہ سلامت نے اپنے سب سے قریبی کنیز کو ملکہ کے ساتھ رات کو کمرے میں رہنے کا حکم دیا اور اس کے بعد بادشاہ پڑوسی ملک کے دورے کے لیے روانہ ہو گیا۔ جب ایک ماہ بعد بادشاہ واپس آیا تو سب بادشاہ سلامت کا استقبال کر رہے تھے کہ اچانک وہ کنیز زمین پر گر گئی اور بے ہوش ہو گئی۔ جب شاہی طبیب نے معائنہ کیا تو وہ بادشاہ سلامت سے مخاطب ہو کر بولا، بادشاہ سلامت، یہ کنیز حاملہ ہو گئی ہے۔ یہ خبر سن کر بادشاہ بڑا پریشان ہوا کہ میں اپنی بیوی کی وجہ سے میں نے اس کنیز کو چھوا تک نہیں۔ اور جب تمام دربار والوں سے پوچھا گیا تو سب نے یہی کہا کہ ہم نے تو کنیز کو ابھی تک ہاتھ بھی نہیں لگایا۔ یہ سن کر بادشاہ نے بڑا حیران پریشان ہوا، آخر میرے پیچھے سے کس نے زنا کیا جس سے وہ حاملہ ہو گئی؟ جب اس کنیز سے پوچھا گیا تو اس نے نام بتانے سے انکار کر دیا۔ اب بادشاہ پریشان کھڑا تھا۔ ایک بادشاہ کا شاہی طبیب بادشاہ سلامت کے پاس آیا اور کہا، بادشاہ سلامت، اب بات آپ کی عزت پہ بن گئی ہے کیونکہ رعایا آپ پر بہت بھروسہ کرتی ہے۔ اگر ہم نے کنیز کے ساتھ زنا کرنے والے کو نہیں ڈھونڈا تو اس کا قصوروار آپ کو ٹھہرایا جائے گا۔ بادشاہ نے طبیب سے کہا کہ تم ہی اس مسئلے کا حل نکالو۔ تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، اگر آپ اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں تو آپ کو اپنی عزت کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑے گا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا کہ طبیب کیا کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کے بعد بادشاہ کو سلامت کو طبیب نے کہا کہ آپ ایک رات مجھے ملکہ کے ساتھ سونے دیں، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ملکہ کو بری نظر سے ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا اور صبح میں آپ کو یہ معلوم کر کے دوں گا کہ کنیز کیسے حاملہ ہوئی۔ بادشاہ کو طبیب کی بات سمجھ میں نہیں آئی، لیکن بادشاہ نے اس کو اجازت دے دی۔ جب رات ہوئی تو طبیب کمرے میں داخل ہوا اور جیسے ہی ملکہ کے قریب گیا تو ملکہ طبیب سے دور بھاگنے لگی۔ تو طبیب نے کہا کہ تم مجھ سے کیوں بھاگ رہی ہو؟ میں تمہیں وہ خوشی دے رہا ہوں جو ایک بادشاہ بھی تمہیں نہیں دے سکتا۔ لیکن پھر بھی ملکہ اس سے دور بھاگنے لگی۔ تو طبیب نے غصے میں آ کر اس کے کپڑوں سے کھینچ کر اس کے کپڑے جیسے ہی طبیب نے پھاڑے تو اس کے پیروں تلے زمین ہی نکل گئی، کیونکہ جب ملکہ کے کپڑے پھٹے تو اسے معلوم ہوا کہ ملکہ کے روپ میں وہ بادشاہ کا خوبصورت اور حسین و جمیل سپاہی تھا جس نے ایک عورت کا بھیس بدل کر بادشاہ کو اتنے دنوں سے بے وقوف بنا رکھا تھا۔ طبیب نے تلوار اس کی گردن پہ رکھ دی اور بادشاہ کے پاس لے گیا اور بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، کنیز کے حاملہ ہونے میں ملکہ کا ہاتھ ہے۔ یہ سن کر تمام درباری اور بادشاہ بھی ہنسنے لگے
کہ عورت کا دوسری عورت کے حاملہ ہونے میں کیسے ہاتھ ہو سکتا ہے؟ تو اس طبیب نے کہا، بادشاہ سلامت، جس کو آپ نے ملکہ سمجھ کر اس کے ساتھ شادی کی ہے، وہ اتنے دنوں سے اس کے ساتھ رہ رہے تھے۔ وہ کوئی خوبصورت حسین و جمیل لڑکی نہیں، بلکہ عورت میں آپ کا حسین و جمیل سپاہی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ بڑا حیران ہوا اور سخت غصے میں آ گیا، اور اس نے حکم دیا کہ اس سپاہی کو میرے قدموں میں جھکا دو۔ پھر بادشاہ نے اس سے پوچھا کہ کیا یہ طبیب سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے اپنے سر سے نکلی بال اتار دیے، اور پھر اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، جب مجھے آپ کی نامردانگی میں پتہ چلا تو اسی وقت یہ منصوبہ میرے ذہن میں آیا کہ میں ملکہ کے روپ میں عیش و عشرت کے ساتھ زندگی گزاروں گا۔ اور اس دن سے جب آپ پڑوسی ملک کے دورے پہ گئے اور جب آپ نے کنیز کو میرے ساتھ کمرے میں سونے کا حکم دیا تو میں خود پر قابو نہ رکھ سکا، اور میں اس رات کنیز کے ساتھ زنا کر بیٹھا، جس سے وہ حاملہ ہوگی۔ بادشاہ نے جب یہ سب باتیں سنی تو بادشاہ نے ان کو عمر قید کی سزا سنا دی۔ اس کے بعد اس شاہی طبیب نے بادشاہ سلامت کا علاج کیا، اور پھر بادشاہ سلامت چند ماہ بعد بالکل صحت یاب ہو گیا، اور بادشاہ سلامت کی مردانگی واپس آ گئی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور کمنٹ کر دیجیے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔